ایک ایسی قوم جس پر رب کا کچھ خاص رحمت تھی، ایسی رحمت کہ ان کے شہر بیماری، وبا اور بلا سے پاک تھی، اور انہیں خدا نے بڑے بڑے باغات عطا کیے جن سے وہ لوگ لطف اندوز تھے۔ لیکن اچانک ان کے باغات اور شہر قبرستان اور ویران بن گیا۔ ان لوگوں کی کیا خطا تھی اور یہ خوبصورت شہر کیوں اچانک اجڑ گیا؟ اگر آپ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تیار ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سبا عرب کا ایک قبیلہ تھا جو سبا بن یشجب کے نام سے مشہور تھا۔ اس قوم کی بستی یمن میں شہر صنعا سے 6 میل کی دوری پر واقع تھی۔ اس آبادی کی آب و ہوا اور زمین اتنی صاف اور اس قدر لطیف و پاکیزہ تھی کہ اس میں مچھر، نہ مکھی اور نہ سانپ اور نہ بچھو تھے۔ موسم نہایت معتدل، نہ گرمی نہ سردی۔ یہاں کے باغات میں کثیر پھل آتے تھے کہ جب کوئی شخص سر پر ٹوکری لے گزرتا تو بغیر ہاتھ لگائے قسم قسم کے پھلوں سے اس کا ٹوکری بھر جاتا۔ گرج یہ قوم بڑی فارغ البالی اور خوشحالی میں امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کر رہی تھی، مگر نعمتوں کی کثرت سے اور خوشحالی نے اس قوم کو شرکس بنا دیا تھا۔ اللہ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے بہت سے نبیوں کو بھیجا جو اس قوم کو خدا کی نعمتوں کو یاد دلا کر عذاب الہی سے ڈراتے، مگر ان شرکسوں نے خدا کے مقدس نبیوں کو جھٹلا دیا، اور اس قوم کا سردار جس کا نام حماد تھا وہ اتنا متکبر اور سرکش آدمی تھا کہ جب اس کا لڑکا مر گیا تو اس نے اپنے کفر کا اعلان کر دیا اور اعلانیہ لوگوں کو کفر کی دعوت دینے لگا، اور جو کفر کرنے سے انکار کرتا اس کو قتل کر دیتا، اور خدا عز و جل کے نبیوں سے نہایت ہی بے ادبی اور گستاخی کے ساتھ کہتا کہ آپ لوگ اللہ عز و جل سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نعمتوں کو ہم سے چھین لے۔ جب حماد اور اس کی قوم کا سرکشی بہت زیادہ بڑھ گیا تو اللہ نے اس قوم پر سیلاب کا عذاب بھیجا، جس سے ان لوگوں کے باغات اور اموال و مکانات سب غرق ہو کر فنا ہو گئے، اور پوری بستی ریت کے تودوں میں دفن ہو گئی، اور اس طرح یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ ان کی بربادی ملک عرب میں ضرب مثل بن گئی۔ عمدہ اور لذیذ پھلوں کے باغات کی جگہ چھاؤں اور جنگلی بیروں کے خاردار اور خوفناک جنگل اگ گئے، اور یہ قوم عمدہ اور لذیذ پھلوں کے لیے ترس گئے۔ قوم سبا کی بستی کے کنارے پہاڑوں کے دامن میں باندھ باندھ کر ملکہ بلقیس نے 3 بڑے بڑے تالاب نیچے اوپر بنا دیے تھے۔ ایک چوہے نے خدا عز و جل کے حکم سے باندھ کی دیواروں میں سوراخ کر دیا، اور بڑھتے بڑھتے بہت بڑا سیلاب بن گیا، یہاں تک کہ باندھ کی دیوار ٹوٹ گئی اور ناگہاں زوردار سیلاب آ گیا۔ بستی والے اس سوراخ اور سیلاب سے غافل تھے اور اپنے گھروں میں چین کی بانسری بجا رہے تھے کہ اچانک سیلاب کے دھاروں نے ان کی بستی کو غارت کر ڈالا، اور ہر طرف بربادی اور ویرانی کا دور دورہ ہو گیا۔ قوم سبا کی یہ ہلاکت و بربادی ان کی سرکشی اور خدا عز و جل کی نعمتوں کی ناشکری کے سبب ہوئی۔ ان کے بدعمالیاں اور خدا عز و جل کے نبیوں کے ساتھ بے ادبیاں اور گستاخیاں جب بہت بڑھ گئیں تو خداوند کا غضب عذاب بن کر سیلاب کی صورت میں آ گیا اور ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ سچ ہے، نیکی کا اثر آبادی اور بدی کا اثر بربادی ہے، لہٰذا ہر نعمت پانے والی قوم کو لازم ہے کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرے اور سرکشی و گناہ سے ہمیشہ کنارہ کشی اختیار کرے، ورنہ خطرہ ہے کہ عذاب الہی نہ اتر پڑے، کیونکہ جو قوم سرکشی اور بدعمالی کو اپنا طریقہ کار بنا لیتی ہے اس کا لازمی اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ قوم عذاب الہی کے مار سے برباد اور اس کی آبادیاں تہس نہس ہو کر ویران بن جاتی ہے۔